خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑا ولی ہے، بڑا ولی ہے۔ آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھ دیا، انتقال ہو گیا، لوگ آ گئے۔ اتنا اچھا زمانہ تھا، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین کا جنازہ پڑھنے کے لیے جو مجمع آیا ہوا تھا اس میں کم سے کم 15,000 محدث تھے، 50,000 قاری تھے، 80,000 ناظر قرآن پڑھنے والے تھے۔ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز کچھ نہیں تھا، اتنی دنیا جنازہ پڑھنے آئی تھی۔ جب وصیت نامہ کھولا گیا، توجہ کرنا، بس یہ بات لکھ کر اگر آج آپ لے گئے تو انشاءاللہ میرا وعظ کامیاب ہو جائے گا، جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ وصیت نامہ کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے ساری زندگی میں، ساری جوانی میں آج تک ایک دل بھی اس کی جماعت کی نماز تو کیا تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ ایسا آدمی میرا جنازہ پڑھائے جس نے جب سے ہوش و حواس سنبھالا ساری زندگی میں اس کی نماز نہیں، جماعت نہ گئی۔ پہلی شرط تو یہ، اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں، ساری زندگی میں، بیماری میں، سفر میں، تندرستی میں، کاروبار میں، کسی حال میں بھی اس کی نگاہ غیر عورت پہ کبھی نہ پڑی ہو، غیر محرم عورت پہ اس کی کبھی نہ نظر پڑی۔ اب یہ تینوں شرطیں بڑی سخت، وصیت نامہ پڑھ کر سنا دیا گیا، کوئی آگے آنے کو تیار نہ ہوا، نہ محدثین میں سے، نہ مفتیوں میں سے، نہ قاریوں میں سے، نہ عالموں میں سے، نہ حافظوں میں سے، کوئی آگے آنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ سب کو یاد تھا بھی جماعت بھی کبھی نہ کبھی نکل جاتی ہے، تہجد بھی رہ جاتی ہے، اور دوستو سچائی کا زمانہ تھا اس لیے کوئی آگے نہ آیا۔ اگر آج کوئی یہ وصیت نامہ لکھ کر رکھے گا انشاءاللہ بغیر جنازے کے تشریف لے جانا پڑے گا۔ اگر آج کر ایسا وصیت نامہ بھی لکھو گے، ایسا ملا آگے آئے گا جس نے کبھی فرض بھی نہیں پڑے، وہ کہے گا چلو چھوڑو یار، اور نہیں اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ تینوں شرطیں بڑی سخت، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شرطیں۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، خلقت خدا کی آئی ہوئی ہے، نہ کسی میں یہ شرطیں پائی جائیں، نہ کوئی جنازہ پڑھائے۔ عصر کی نماز کا وقت جب قریب آیا، ایک آدمی صف میں سے نکل کر آگے آیا، جنازے کے قریب آیا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او خواجہ تجھے کیا ملا، تجھے کیا فائدہ پہنچا، تجھے کیا چیز حاصل ہوئی، جاتے جاتے میرا پردہ کیوں کھول گیا۔ آج
آج تک میرے رب کے سوا تیرے سوا کوئی نہیں جانتا میں کیسا ہوں، آج تو نے میرا راز کھول دیا، میں سمجھتا ہوں کس کو لکھ کے گئے ہو، کس سے جنازہ پڑھوانا چاہتے ہو، مجھے پتا چل گیا تھا پر میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا۔ او خواجہ مجھے دنیا میں کیوں ذلیل کر دیا؟ اب دو باتیں ہیں، اگر میں اپنا راز بچاؤں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیرا جنازہ پڑھاؤں میرا راز نہیں بچتا۔ کون ہے آج میرا پردہ بچائے؟ تو نے تو اپنا فائدہ کر لیا، میرا نام لکھ کر چلا گیا، شرطیں میرے بارے میں لکھی ہے، آج کے بعد دنیا مجھے کیا کہے گی؟ ابھی موت نہ جانے کتنا دور ہے، اگر اس کے خلاف ہو گیا میں کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ صفے بنوائی، جنازہ پڑھا دیا، اور پشاور کے لوگوں تم میں لکھے پڑے لوگ بھی ہوں گے، میں تاریخ کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تیرے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ اب جس نے جنازہ پڑھایا تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ پتہ نہیں کس خانقاہ کا ولی ہوگا، کون مفتی ہوگا، کتنا بڑا پیر ہوگا، کتنا بڑا بزرگ ہوگا، خدا جانے پہاڑوں میں رہتا ہوگا۔ نہیں، اسی وقت میں جب یہ خواجہ کا انتقال ہوا ہے، فوت ہوئے ہیں، اسی وقت کا حکمراں دلی کے تخت پہ بادشاہ کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کی جماعت کی نماز نہ جاتی تھی، کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، کبھی غیر عورت پہ اس کی نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ آج غریبوں، مزدوروں اور ملازموں تم سارا دن بدنیتی سے 100 عورتوں کو تاڑتے ہو، اور مرتے وقت تمہیں کیا ملے گا؟ اور یہ لازمی بات ہے، جب بادشاہ متقی ہو، جب بادشاہ اتنا بڑا ولی اللہ ہو، جب بادشاہ اتنا بڑا دین حق کا پابند ہو، تو رعایا کا کیا حال ہوگا؟